بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی تفسیر چل رہی ہے، جس میں آیت نمبر 95 تک تفسیر ہو چکی ہے۔ آج انشاءاللہ 96 نمبر کی آیت سے ہم تفسیر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کریم سامنے رکھ کر خوب غور اور توجہ سے قرآن کی عظمت اور محبت میں ڈوب کر سنیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ پیغمبر بنا کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو انہوں نے فرعون ہی کی بات مانی، حالانکہ فرعون کی بات کوئی ٹھکانے کی بات نہیں تھی۔ یقدم قومہ یوم القیامت فأوردہم النار وبئس الورد المورود۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور ان سب کو دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ بدترین گھاٹ ہیں جس پر کوئی اترے۔ پیچھے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت لوط علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا۔ وہیں ساتھ ساتھ اخیر میں یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ بنی اسرائیل سے تھے اور فرعون قبطی النسل تھا، قبطی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے بڑے روشن دلائل اور معجزات سے فرعون اور فرعونیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن سوائے چند لوگوں کے کسی کے بھی بات ذہن و دماغ میں نہ اتری، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے تکبر نے ان کو بات ماننے سے روکے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ فرعون اور اس کے سرداروں نے فرعون کے سرداروں نے فرعون ہی کی بات کو مانا، حالانکہ فرعون کی بات میں کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی سچائی نہیں تھی، بیکار کی باتیں تھی فرعون کی۔ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، حالانکہ جتنے درباری تھے انہی کی طرح وہ بھی ایک محتاج شخص تھا، کمزور شخص تھا۔ درباری جو تھے اس کو خدا ماننے والے، وہ ان کو جتنی ضروریات پیش آتی تھی وہ ساری ضروریات فرعون کو بھی پیش آتی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ خدا میں اور اس کے بندوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو، دونوں اسی طرح سے محتاج ہوں ہر چیز کے۔ تو کوئی بات میں دم نہیں تھا فرعون کے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے معجزات لے کر ان کے پاس گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ فرعون جو ہے قیامت کے دن جس طرح یہاں پر سرداری کر رہا تھا سب لوگوں کی، اسی طرح قیامت کے دن کفر کرنے والوں کے سرداری کرتے ہوئے جہنم کی گھاٹ میں گرے گا۔ جو دنیا میں اندھی تقلید اس کی کیا کرتے تھے، وہ اس کے پیچھے پیچھے جہنم کے اندر جا کر گر جائیں گے۔ اور فرمایا وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ،
اور وہ بدترین گھاٹ ہے جس پر کوئی اترے، یعنی جہنم وہ سب سے بدترین جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور پھٹکار اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لگا دی گئی ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ بدترین صلہ ہے جو کسی کو دیا جائے۔ یہاں بھی لعنت ہوگی ان پر، قیامت کے دن بھی ملائکہ فرشتے لعنت ان پر کریں گے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ بستیاں وہ ہیں جو ابھی اپنی جگہ کھڑی ہیں، اور کچھ کٹی ہوئی فصل کی طرح سے بے نشان بن چکی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے قصے جو تم کو یہاں سنائے ہیں، بتائے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور گستاخیاں کی، اور پھر کس طرح جو ہیں وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ تباہ و برباد ہونے والوں میں سے بعض بستیاں تو آج بھی آباد ہیں، جیسے مصر ہے جہاں پر فرعون کا مقام تھا، وہ تو تباہ ہو گیا لیکن مصر آج بھی باقی ہے۔ اور بہت سی بستیاں وہ بھی ہیں ان میں سے جو اجڑ گئی ہیں، مگر ان کے کچھ کھنڈر باقی ہیں، جیسے قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کے کچھ نشانات آج بھی باقی ہیں۔ اور کچھ بستیاں وہ ہیں جو صفحہ ہستی سے بالکل مٹا دی گئی، جیسے کہ کھیتی میں سے جب فصل نکال لی جاتی ہے، غلہ نکال لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے اوپر ہل چلا کر اس کو بالکل صاف چٹیل کر دیا جاتا ہے، جیسے پچھلے دنوں اس کے اوپر کچھ تھا ہی نہیں۔ ایسا ان بستیوں کی جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ عبرت ہیں آج کے لوگوں کے لیے اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آباد کرتے ہیں اسی طرح اجاڑ بھی سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تمہارے فرما برداری اور نافرمانی پر ہوگا۔ فرما برداری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں دیں گے، نافرمانی کریں گے تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دیں گے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اور ان پر ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب تمہارے پروردگار کا حکم آیا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے بجائے پکارا کرتے تھے وہ ان کے ذرا بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے ان کو تباہی کے سوا اور کچھ نہیں دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور جو بستیاں ظالم ہوتی ہیں تمہارا رب جب ان کو پکڑ لیتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، واقعی اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ ان ساری باتوں میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے لیے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اور وہ ایسا دن ہوگا جسے سب کے سب کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے، یعنی
قیامت کا دن سب کو ایک ساتھ جمع وہاں پر کیا جائے گا، سب کی آنکھیں وہاں پھٹی رہ جائے گی اور دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ ہم نے اسے ملتوی کیا ہے تو بس ایک گنی چنی مدت کے لیے ملتوی کیا ہے، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں کوئی بدحال ہوگا اور کوئی خوشحال ہوگا۔ یعنی قیامت کا دن جب آئے گا تو وہ بڑا سخت دن ہوگا، کسی کو وہاں پر چوں کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی۔ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ سے ذرہ برابر بھی آواز نہیں نکل سکے گی، البتہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دیں گے وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا اور حفاظ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، علماء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، داعیوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، ایسے بہت سے لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا، وہ سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ چنانچہ جو بدحال ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، جہاں ان کے چیخنے کی، چلانے کی آوازیں آئیں گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ یقیناً تمہارا رب جو ارادہ کر لے اس پر اچھی طرح عمل کرتا ہے۔ یعنی وہ جو کفار جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر جو کہا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، اس سے موجودہ زمین اور آسمان مراد نہیں ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آسمان اور زمین جب تک ہیں اسی وقت تک وہ جہنم میں رہیں گے، پھر نہیں، یہاں پر یہ دنیا کی زمین و آسمان مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قیامت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے۔ البتہ قرآن ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق اللہ تبارک و تعالی دوسرے زمین اور آسمان پیدا کریں گے، اور وہ زمین و آسمان چونکہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اس لیے آیت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک استثناء کیا ہے، الا ما شاء ربک، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو۔ تو اس کا صحیح معنی تو دراصل اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن ظاہر میں ایک بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کے عذاب اور ثواب کا پورا فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے، اسی کے اختیار میں ہے وہ بات، کہ کسی کی فرمائش یا سفارش کا اس میں کچھ بھی دخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافروں کو عذاب دینا یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی چاہت پر موقوف ہے۔ اللہ جب تک عذاب دینا چاہے دے سکتا ہے اور نکال بھی سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی قرآن کریم کی دوسری آیات سے بالکل ثابت ہے، محقق ہے، ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ کافر لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں رہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بہت سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کہ وہ
آگ سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک جگہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، وہ لوگ چاہیں گے کہ وہ جہنم کے عذاب سے، آگ سے نکل جائیں، لیکن نہیں نکل سکیں گے، نہیں نکالے جائیں گے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، کہ ان پر عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا، بس کچھ نہیں، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان پر ہمیشہ وہ عذاب میں گرفتار رہیں گے اور چھوٹ بھی نہیں دی جائے گی اس عذاب سے ان کو۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ عذاب ہی کے اندر رہیں۔ یہ تو جہنم والوں کا تذکرہ ہوا، اب جنت والوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غیر مجدود، اور جو لوگ خوشحال ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، الا یہ کہ تمہارے رب ہی کو کچھ اور منظور ہو، یہ ایک ایسی عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ دیکھیے فرما دیا یہاں عطاء غیر مجدود، کہ یہ ایک ایسی نعمت ہوگی، ایک ایسی اللہ کی جانب سے عطا ہوگی جو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ لہذا اے پیغمبر، یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بارے میں ذرا بھی شک میں مت رہنا، یہ تو اسی طرح عبادت کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ دادا پہلے ہی عبادت کیا کرتے تھے، اور یقین رکھو کہ ہم ان سب کو ان کا حصہ پورا چکا دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی پورا عذاب ان کے کرتوتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چکھا کر رہیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی ان پر آخرت کا عذاب نازل کیا جائے گا، یعنی پورا عذاب ان کو آخرت میں دیا جائے گا، تو ان کا فیصلہ یہی دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور یہ لوگ اس کے بارے میں ابھی تک سخت قسم کے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، یعنی تورات، لیکن تورات میں بھی ان لوگوں نے الگ قسم کے شکوک و شبہات جو ہے نکالے، اور انہوں نے پورے طور پر اس کو نہیں مانا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی قوم کے لوگ آپ کو پریشان کریں اس قرآن کے سلسلے میں، تو آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان مت ہوئیے۔ آپ کے رب کا اگر فیصلہ یہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ان کا اصل آخرت میں عذاب پورا کیا جائے گا، تو دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سخت قسم کا عذاب نازل کر دیتے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور یقین رکھو کہ سب لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ تمہارا پروردگار
ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے گا، یقیناً وہ ان کے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ لہذا اے نبی جی، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق تم بھی سیدھے راستے پر ثابت قدم رہو، اور وہ لوگ بھی جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہیں، اور حد سے آگے نہ نکلو۔ یقین رکھو کہ جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ یہ آیت ہے جس آیت کے سلسلے میں ہم نے سورت کے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محبت کی نگاہ آپ پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ریش مبارک میں داڑھی میں چند بال سفید ہوئے ہیں، تو رنج کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ اب آپ پر بڑھاپا ظاہر ہونے لگا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیبتنی ہود، کہ مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو علماء نے، مفسرین نے سورہ ہود کے اندر غور و فکر کیا کہ آخر کیا وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سورہ ہود کے سلسلے میں یہ فرما رہے ہیں کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ نبی جی آپ پوری مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیے ان تمام چیزوں پر جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ ڈٹے رہنا، استقامت کس کو کہا جاتا ہے؟ استقامت کے معنی ہوتے ہیں بالکل سیدھا کھڑا ہونا، بالکل سیدھا، ذرا سا بھی ادھر ادھر بالکل جھکاؤ نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ کسی لوہے کو یا کسی پتھر وغیرہ کو سیدھا بالکل کھڑا کرنے کا حکم دیا جائے تو انجینئر ماہر جو ہوتے ہیں وہ اس کو مضبوطی کے ساتھ سیدھا کھڑا کر دے سکتے ہیں، لیکن کوئی متحرک چیز، ہلنے ڈلنے والی چیز کو اگر بالکل استقامت کے ساتھ مضبوط سیدھا کھڑا کرنے کا حکم دیا جائے تو یہ مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی یہاں پر یہ حکم دیا گیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے، ابو علی سری سے نقل کیا کہ انہوں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا کہ اے نبی جی آپ نے سورہ ہود کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، تو ایسا کیوں فرمایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں ارشاد فرمایا ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ نبی جی آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں آپ ان احکامات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیے، بالکل سیدھے قائم رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا اس میں، آپ کو بھی اور آپ کے اتباع کرنے والوں کو بھی، یعنی ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے ہر کام میں، ہر حال میں مضبوطی کے ساتھ اور سیدھے سیدھے ہم کو رہنا ہے، استقامت پر رہنا ہے۔ کہنے کے لیے تو استقامت یہ چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، لیکن اپنے اندر یہ بہت بڑے وسیع مفہوم کو، معنی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت اور کمانے میں اور اس کو خرچ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے،
جیسے حکم دیا گیا ہے ان تمام معاملات میں اس حکم کے مطابق ہی چلتا رہے، نہ اس میں ایک قدم پیچھے ہو نہ ایک قدم اس میں آگے ہو، کسی طرف بھی ذرہ برابر بھی اس کے اندر جھکاؤ نہ ہو۔ عقائد میں استقامت کے کیا معنی؟ یعنی اس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہ آئے، کسی کو بھی اللہ کی ذات میں ذرہ برابر بھی شریک نہ کرے، ہر وقت ہر جگہ ہر چیز میں اللہ ہی کو کرتا دھرتا مانے، نہ اللہ کی عظمت میں اور اس کی شان میں کسی قسم کی کمی کرے، اور نبی علیہ السلام کے متعلق بھی جو عقیدہ رکھنا ہو وہی عقیدہ رکھا جائے، نہ آپ کو آپ کی شان نبوت سے آگے بڑھا کر شان الوہیت پر پہنچا دیا جائے، یا نہیں آپ کو شان نبوت سے نیچے گھٹا کر آپ کو جو ہے کہیں غلطی پر کہیں گناہگار سمجھا جائے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ تو تمام معاملات میں بالکل دین حق کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑا مشکل کام ہے۔ سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے آپ کوئی ایسی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے کہ جس کے بعد مجھے کسی سے کوئی نصیحت یا وصیت لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقیم، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر قائم رہو، ڈٹے رہو استقامت کے ساتھ۔ حضرت عثمان ابن حاضر ازدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وصیت کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامہ اتبع ولا تبتدع، یعنی تم تقوی اور خوف خدا کو لازم پکڑ لو اور استقامت کو بھی لازم پکڑو۔ اس کا طریقہ یہ ہے استقامت کو لازم پکڑنے کا کہ دین کے معاملے میں شریعت کا اتباع کرو اور اپنی طرف سے اس میں کوئی بدعت ایجاد نہ کرو، کوئی نئی چیز اس کے اندر داخل نہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت اور نازل نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہی واقعہ بیان کرتے ہیں جو میں نے ابھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا۔ تو بہرحال استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا دین کے اوپر یہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں بھی یہ حکم دیا گیا، ومن تاب سے ہمیں مراد ہے، یعنی امت کے افراد جو توبہ کر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جڑ گئے ہیں کلمہ پڑھ کر، ان تمام کو حکم دیا گیا کہ دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آگے ایک اور بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور اے مسلمانوں ان ظالم لوگوں کی طرف ذرا بھی مت جھکنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوزخ کی آگ تمہیں بھی آ پکڑ لے اور تمہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی قسم کے پھر دوست میسر نہ آئے، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہ کرے۔ بات یہ تھی کہ اگر یہ کہہ کر کے رک جاتے اللہ تبارک و تعالی کہ بس دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، تو یہ الگ بات ہوتی تھی، ایک مثبت معنی میں لے کر کے اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا،
ترکنو یہ کون سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے کسی بھی طرف تھوڑا سا بھی میلان رکھنا، تھوڑا سا بھی جھکاؤ رکھنا۔ تو اب اس آیت مبارکہ کا مفہوم کیا ہوا کہ جو لوگ دین حق پر قائم نہیں ہیں، باطل ادیان پر، غلط دینوں پر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف ذرہ برابر بھی تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل کا میلان بھی ذرہ برابر بھی ان کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں لا ترکنو کے معنی بہت سے صحابہ اور تابعین سے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، اور سارے ہی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لا ترکنو جو فرمایا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ظالموں سے دوستی نہ کرو اور ان کا کہنا بھی نہ مانو۔ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال و افعال کو پسند نہ کرو، یعنی جو ظالم لوگ ہیں یہود و نصارہ وغیرہ، ان کے اعمال کو پسند نہ کرو۔ اور قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات اس میں لکھی، فرماتے ہیں کہ شکل و صورت اور فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان کا اتباع کرنا، یہ سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ شکل و صورت میں، رہن سہن میں، پہننے اوڑھنے میں بھی ان کی طرح سے ان کے طور و طریق اختیار کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ کرو ایسا کام۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی شخص اس عالم سے زیادہ برا نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، جو اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر کسی ظالم سے ملنے کے لیے جائے۔ اس سے برا اور کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظالموں کے ساتھ دوستی، یعنی سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو سارے ہی نافرمانوں کے ساتھ، خدا کو نہ ماننے والوں کے ساتھ دوستی اور گہرا تعلق رکھنا، ان کی طرف ذرہ برابر بھی جھکاؤ اور میلان رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، یہ سب جو ہے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں منع قرار دیا جا سکتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کفر اور نافرمانوں کے پاس، اہل بدعت کے پاس بیٹھنے سے پرہیز کرنا، بچنا واجب ہے، سوائے اس کے کہ کچھ مجبوری ان سے ملنے جلنے میں ہو، یعنی دنیاوی معاملات کا کچھ لین دین وغیرہ ان کے ساتھ میں ہمارا ہو۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان دونوں آیتوں کے دو لفظوں کے متعلق حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے دین کو اللہ تعالیٰ نے دو حرف لا کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا لا تطغوا، اور دوسری آیت میں لا ترکنوا۔ تو پہلے لفظ میں شریعت کے حدود سے نکلنے کی اور دوسرے لفظ میں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ممانعت فرما دی، اور یہی سارے دین کا خلاصہ ہے۔ شریعت کی کوئی حد پھان کر باہر نہ نکلا جائے اور دوسرے برے لوگوں کی صحبت بالکل اختیار نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی جو ہے زبردست آیت ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ
النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين۔ اور اے پیغمبر دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم کرو، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے۔ یہاں نماز کے سلسلے میں فرمایا کہ نماز دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں قائم کرو۔ دن کے دونوں سرے یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے فجر اور عصر کی نماز مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ فجر اور مغرب کی نماز مراد ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، فجر اور عصر ہو یا فجر یا مغرب ہو، تو فجر اور عصر یا فجر اور مغرب ہو، تو فجر، عصر اور مغرب اس کے اندر آ گئی، اور زلفا من اللیل یعنی رات کے کچھ حصوں میں اس کے اندر عشاء اور پھر تہجد وغیرہ یہ ساری نمازیں آ گئی۔ یہ ساری نمازیں فرض ہیں۔ اور ظہر کی نماز اب کہیں گے آپ کے یہاں ظہر کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے، تو 15ویں پارے میں جا کر کے ظہر کی نماز کا تذکرہ آتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ جب سورج ڈھل جائے تو اس وقت بھی نماز قائم کرو۔ تو پانچوں نمازوں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ کہیں یہ آپ کہیں دھوکے میں مت رہ جانا کسی قرآن کریم کی ایک آدھ آیت کو پکڑ کر کہ یہاں تو دن کے دونوں سروں میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے، درمیان میں کوئی نماز کا حکم نہیں۔ بعض لوگ ایسے بہکانے والے آتے ہیں، بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے برائیوں سے یہاں پر صغیرہ گناہ مراد ہے، اور قرآن کریم میں بہت سے روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے اس کا کفارہ اس کے نیک کام بن جاتے ہیں، نیک کاموں کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ وضو کے سلسلے میں روایت آئی ہے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے وہ گناہ جو اس نے چہرے سے کیے تھے وہ سارے پانی کے وضو کے قطروں کے ساتھ ٹپک جاتے ہیں۔ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ ٹپک جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ ٹپک جاتے ہیں۔ ایسے ہی نماز کے سلسلے میں آیا ہے کہ نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں جو ان کے درمیان ہو چکے ہوں، جبکہ یہ شخص بڑے گناہوں سے بچتا رہے، یعنی گناہ کبیرہ سے جب تک یہ شخص بچتا رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، مگر چھوٹے گناہ دوسرے نیک کام، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات وغیرہ کرنے سے یہ خود بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ چھوٹے گناہوں کو بار بار کرنے سے وہ گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں، پھر وہ گناہ بھی معمولی جو ہے نیکیوں سے معاف نہیں ہوتے بلکہ توبہ کرنا پڑتا ہے۔ احادیث کے اندر مشہور معروف روایات کے اندر بڑے گناہوں کی فہرست بتائی گئی۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، قصدن کسی فرض نماز کا چھوڑنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، حرام کاری کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ناجائز طور پر لینا، میدان جہاد سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، کسی کا مال ناجائز طور پر چھین لینا، وعدے کو توڑنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی شخص کو ناحق مجرم قرار دینا، یہ سارے گناہ ہیں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں۔
تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر آدمی بچتا رہے تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرماتے ہیں. اس لیے بڑے گناہوں سے بہت محفوظ رہنا چاہیے. نیز یہ بات بھی یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے آپ کوئی وصیت فرما دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیک کام کر لو تاکہ وہ نیک کام اس گناہ کو مٹا دے. تو یہ بہترین طریقہ ہے. یاد رکھنا چاہیے کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً اس کے ساتھ نیک کام کر لینا چاہیے، اس گناہ سے توبہ کر لینا چاہیے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے تو اس گناہ کی معافی اس کے لیے ہو جائے گی. یعنی اس نماز کو نماز توبہ سے تعبیر کیا ہے، صلاۃ توبہ کہا جائے جس کو. تو یہ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے اور گناہ بڑے گناہوں سے خاص طور پر بچتے رہنا چاہیے. اللہ فرما رہے ہیں ذالک ذکریٰ للذاکرین کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت مانے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر سے کام لو اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی یقیناً نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. اللہ شکور ہے، بندوں کے اعمال کے قدردان ہے. روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کے اعمال کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے ایک کسان اپنے گائے کے بچڑے کی پرورش کرتا ہے یا ایک چھوٹے سے لگائے ہوئے درخت کی نگرانی کر کے اس کو بڑا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بھی ایسے ہی نیکیوں کے قدردان ہیں، نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ. تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں بھلا ان میں ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جن کے پاس اتنی بچی کچی سمجھ تو ہوتی کہ وہ لوگوں کو زمین میں فساد مچانے سے روکتے. ہاں تھوڑے سے لوگ تھے جن کو ہم نے عذاب سے نجات دی، اور جو لوگ ظالم تھے وہ جس عیش و عشرت میں تھے اسی کے پیچھے لگے رہے اور جرائم کا ارتکاب کرتے رہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں پر ظلم کر کے انہیں تباہ کر دے جبکہ ان کے باشندے صحیح راستے پر چل رہے ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک نہیں کرتے، تباہ و برباد نہیں کرتے جن کے رہنے والے صحیح راستے پر چل رہے. یعنی تمہارے رب کے پاس ظلم و جور سے کسی کو ہلاک کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر جب ظلم کرنے لگتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتے ہیں. اور ظلم سے کیا ہے؟ ظلم کی سب سے اعلیٰ شق جو ہے، سب سے اعلیٰ سب سے بڑا کام جو ظلم کا ہے وہ شرک ہے. یعنی شرک میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتے ہیں. اور اگر وہ مومن و مسلم رہتے ہیں، مصلحون سے مراد یہاں پر مومن و مسلم بھی لیا جا سکتا ہے، اگر وہ مومن و مسلم ہوتے ہیں بستی والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی طریقے کا پیروکار بنا دیتا، اور وہ اب ہمیشہ مختلف راستوں ہی پر رہیں گے۔ البتہ جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے گا ان کی بات اور ہے کہ انہیں اللہ حق پر قائم رکھے گا، اور اسی امتحان کے لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے بھر دوں گا۔ قرآن کریم نے یہ بات بار بار صاف فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی ایک ہی دین کا پابند بنا دیتا، لیکن پھر اس دنیا کے بنانے اور انسان کو اس میں بھیجنے کا بنیادی مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ بنیادی مقصد اس دنیا کے بنانے اور اس میں انسان کو بھیجنے کا یہ ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز سکھا دی جائے، اور پھر اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے اختیار سے اور اپنی مرضی سے وہ اچھے کو اختیار کرے یا برے کو اختیار کرے، اور اسی میں اس کا امتحان ہے۔ اگر وہ اپنی مرضی کو صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ جنت کماتا ہے، اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ اس کے اختیار میں رکھا ہے، زبردستی کسی ایک راستے پر سارے انسانوں کو نہیں ڈالا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جنات اور انسانوں سے، نافرمان جناتوں سے اور انسانوں سے جہنم کو بھریں گے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے پیغمبر، گزشتہ پیغمبروں کے واقعات میں سے وہ سارے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو تقویت پہنچائیں، اور ان واقعات کے ضمن میں تمہارے پاس جو بات آئی ہے وہ خود بھی حق ہے، اور تمام مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہو کہ تم اپنی موجودہ حالت پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی اپنے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے پوشیدہ بھید ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، اور اسی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے، لہذا اے پیغمبر اس کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سورت مبارکہ سے ہماری زندگی کے لیے جو رہبریاں ملتی ہیں، رہنمائیاں ملتی ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے اور ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمارے اس سلسلے کو قبول فرمائیں، آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ یہ سورہ ہود ختم ہوئی ہے، اور روزانہ پابندی کے ساتھ سننے والوں کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف شروع ہوگی۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی سب سے مزیدار، بہترین اور خوبصورت سورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ یوسف میں فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بہترین قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا بہترین واقعہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ سے درخواست ہے
کہ خوب غور اور توجہ سے سنا کریں اور دوسروں کو بھی ہمارے اس سلسلے سے جوڑیں اور چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔